جس کے اندر زمینیں جو ہیں جہاں خالصہ زمینیں ہیں وہ سرکار کی ملکیت ہیں، لیکن آج کے بعد جو زمینیں ہیں وہ عوام کی ملکیت تصور ہوں گی، اور عوام ہی اپنے ایک طریقہ کار کے تحت، ایک پالیسی کے تحت جو زمینیں ہیں وہ آپس میں جو ہے نا اس کا جو اصراف ہے، اس کا تصرف ہے، وہ عمل میں لائیں گے۔ لینڈ ریفارمز یہ پچھلے کئی عرصوں سے ایک تشنہ طلب جو ہے مسئلہ گلگت بلتستان کے اندر تھا، اور اس کے لیے پچھلی حکومتوں نے بھی ضرور کام کیا، لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے اس کو حتمی شکل نہیں دے سکے۔ اس گورنمنٹ میں جتنے بھی کولیشن پارٹنرز تھے، اور اس کے علاوہ بھی جہاں ہمارے کلیکٹیو سٹیک ہولڈرز ہیں، سب کی مشترکہ محنت سے آج جو ہمارا لینڈ ریفارمز ہے، ڈرافٹ ایکٹ ہے، اس کی کیبنٹ نے اس کی منظوری دی ہے۔ اس نے بھی اسمبلی میں ٹیبل ہونا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا جو سب سے اس کے اہم خدوخال ہے، اس کا جو مرکزی کردار ہے اس ایکٹ کا، وہ یہی ہے کہ جہاں زمینیں اس سے پہلے نوتور رول گلگت بلتستان کے اندر آج بھی وہ حاوی ہے، نافذ ہے، اور اس کے اندر جو مشترکہ مفاد کی چیزیں ہیں اس کو بھی اس میں انکارپوریٹ کریں گے۔ اگر کسی گاؤں میں زمین پڑی ہے، عوام نے تقسیم کرنا ہے، اس کے لیے طریقہ کار دیا ہوا ہے۔ ولیج ہماری کمیٹی ہے، جہاں تحصیل سے شروع ہو جاتا ہے، پھر ڈسٹرکٹ لیول پر کلیکٹر کے ساتھ ایک کمیٹی ہے، ریجنل لیول پر بھی ایک فورم ہے، پھر گلگت بلتستان لیول پر 3-4 فورمز ہے۔ تو اس سے ریفائن ہو کر جو بھی چیزیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم بل ہے، اور یہ آج کیبنٹ نے اس کی منظوری دی ہے۔ اس پر ہم نے مختلف سٹیک ہولڈر سے میٹنگز بھی کی ہیں، انگیجمنٹس بھی کی، اور آگے بھی ہم نے مزید جب تک یہ اسمبلی میں ٹیبل نہیں ہوتا ہم نے انگیجمنٹس کرنی ہے۔ تو یہ اہم تھا آج کے کیبنٹ کا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے زکوٰۃ کے چیئرمینز ہیں آنریڈی ہیں، 6 اضلاع میں ہیں، جی بی کے سارے اضلاع میں نہیں ہے، ان کے لیے تھوڑا سا آنریڈیم، چونکہ وہ ایک پبلک آفس ہے، وہ ہولڈ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ پروونشل زکوٰۃ کونسل کے ممبرز بھی ہیں، تو گورنمنٹ نے ان کو ایج اے کے پیٹرن پر ایک آنریڈیم کی منظوری دی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا سودمند ہوگا، یہ بھی نیا سٹیپ تھا۔ اور خاص کر آئی ٹی اپنا ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں 4 ٹائرز جو سروس سٹرکچر تھا اس کی آج کیبنٹ نے منظوری دی ہے، تو یہ بھی ایک کافی ڈیمانڈ تھا کافی عرصے سے گلگت بلتستان کے اندر۔ تو اس کے ساتھ ہم نے ایک MOU کی آج منظوری دی ہے، 14 آئی ٹی سینٹرز، SEO، ہماری جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ مل کر 14 سکولوں میں آئی ٹی سینٹرز کھولنے ہم جا رہے ہیں۔ اس میں زیادہ تر جی پی گورنمنٹ کا اس میں فائنانس تو SEO کرے گی، اور دیگر جو اس کے ساتھ منسلک ادارے ہیں وہ بھی کریں گے۔ تو یہ بھی ایک اہم نقطہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے پاس کچھ ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں STPs ہیں، لیکن اب یہ ایکسپینڈ ہوا ہے، فی الحال 14 جگہوں میں یہ آئی ٹی سینٹرز بنیں گے، اس کی بھی منظوری دی ہے۔ پھر ہمارے پاس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں میڈیکل گراؤنڈ پر پوسٹنگ ٹرانسفر کا کوئی خاص پالیسی وضع نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایسا ہوا کہ دیہاتوں سے سارے لوگ شہروں میں آ گئے، مائگریٹ کر گئے، دیہات میں سکولیں خالی ہو گئی، شہر کے سکول بڑھ گئے۔ تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک بڑا اہم پلان پالیسی میڈیکل گراؤنڈز کی پوسٹنگ ٹرانسفر کا آج کیبنٹ میں لایا تھا، جس کی اپروول ہوئی ہے۔ تو اس سے اس ڈپارٹمنٹ میں بڑی بہتری آ جائے گی۔ اور ایک اور ساتھ ہی SMC اسکول مینجمنٹ کمیٹی ضرور ہمارے اسکولوں میں قائم ہے، لیکن کوئی مؤثر پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے اتنے فعال نہ تھے، اس کی بھی آج کیبنٹ نے منظوری دی ہے کہ جہاں ہمارے اسکولز ہیں پرائمری، مڈل، ہائر سیکنڈری، وہاں اسکول مینجمنٹ کمیٹی میں والدین ہوں گے، اسکول کے سٹاف بھی ہوں گے، وہ سارے مل کر اس کو دیکھ لیں گے، اور اسکول کی مینجمنٹ کو۔ تو یہ بھی اہم چیز تھا۔ پھر ایک اور چونکہ ہمارے پنجاب لینڈ جو ریکارڈ اتھارٹی ہے اس نے کمپیوٹرائز لینڈ ریکارڈ کیا ہے، تو یہ ہم ان کو ہائر کرنے جا رہے ہیں، اس کی بھی آج کیبنٹ نے منظوری دی ہے۔ یہ بہت ضروری تھا، ہمارے پاس کوئی کمپیوٹرائز ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، ہم اب تک مینول سسٹم پر چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں کنفلکٹ ڈیولپ ہوتا ہے، کیسز ہوتے ہیں، لوگ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی چونکہ ریکروٹمنٹ پالیسی گلگت بلتستان کی یہ بھی ایویٹڈ تھی، اس کی بھی آج کابینہ نے منظوری دی ہے، اور اس میں ریکروٹمنٹ پالیسی میں 1 سے 5-6 سکیل تک یہ ضلع لیول میں اس میں DRC ہوگی، اور 6 سے لے کر 15 سکیل تک یہ جو ہمارے پاس ہے ETC HEC جو ہماری ٹیسٹنگ ایجنسی ہے، اس کو 2 سال کے لیے انگیج کیا ہے، اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا۔
تو ٹیسٹنگ ایجنسی جو ہے کنڈکٹ کرے گی، ٹیسٹ انٹروڈیوس کرے گی. اور جہاں تک کووڈ کے بعد جو ایج کا ایشو آ رہا تھا، کیونکہ آپ نے دیکھا پچھلے 3-4 سالوں میں کہیں کیسز کورٹ میں ہے اور کہیں ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہو رہی ہے، ریکروٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی، تو ہم نے 1 سال کے لیے ایج ریلیکسیشن دیا ہے، 35 سے اس کو 40 کر دیا ہے.